اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی محترم واجب الاحترام سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سود کہتے ہیں اضافے کو، زائد کو، یعنی اس کی موٹی سی مثال میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کسی کو 1000 روپیہ ادھار دیتے ہیں اور تقاضا یہ کرتے ہیں کہ تم نے مجھے 1100 واپس کرنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ تم جتنے ماہ کے لیے یہ مجھ سے لے کے جا رہے ہو، ہر ماہ تم نے 100 روپیہ اس کے اوپر مجھے اضافی دینا ہے، یہ سود ہے، اور اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ آدَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی جو بندہ اب سود لے گا دے گا، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ صاحب آگ ہیں، اور ہم فیہا خالدون، اللہ رب العزت نے ساتھ یہ تاکید بھی فرما دی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ کے اندر جلے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر ہی رہے گا۔ اور اس کے اوپر کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی سخت وعیدات ہیں۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک حدیث مبارکہ جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جس کے راوی ہیں حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ میرے اور آپ کے نبی نماز فجر با جماعت کرواتے، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے پاس بٹھا لیتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے کہ بھئی اگر آج تمہیں کوئی عجیب و غریب خواب آیا ہے تو ذرا تم وہ اپنا عجیب و غریب خواب میرے سامنے بیان کرو۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جسے کوئی اچھا خواب آیا ہوا ہوتا، ہم حضور کی بارگاہ میں اس خواب کو پیش فرما دیتے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو وہ اپنا خواب میرے سامنے رکھے۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی خاموش رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری خاموشی کو دیکھا تو خاموشی کو حضور نے توڑا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ، آج میں نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور میں اس خواب کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 شخص میرے پاس آتے ہیں، مجھے اٹھا کر ارض مقدس کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اور جب میں ارض مقدس کی طرف جا رہا ہوتا ہوں تو راستے میں ایک نہر آتی ہے جس کے اندر جو پانی تھا وہ لوگوں کے خون اور ان کا پیپ جو تھا اس کا پانی تھا۔ جناب کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے وہ نہر دیکھی تو اس نہر پر میں نے 2 بندوں کو دیکھا، ایک نہر کے اندر غوطہ زن تھا، غوطے کھا رہا تھا، اور دوسرا کنارے پر کھڑا تھا،
جو کنارے پر کھڑا تھا اس کے سامنے بہت زیادہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اب یہ جو نہر کے اندر غوطہ زن ہو رہا تھا، یہ کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ کنارے کے بالکل قریب آتا ہے تو وہ شخص جو کنارے پر کھڑا تھا وہ اس کو پتھر مارتا ہے اور یہاں تک کہ اس کو واپس نہر کے اندر جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے فرشتوں سے سوال کیا، میں نے ان بندوں سے کہا اے بندو مجھے یہ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نہر کے اندر ہے اور نہر کے اندر غوطہ زن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں سود خور ہے، اور یہ جو کنارے پر کھڑا ہے یہ وہ فرشتہ ہے جو کہ اس کو باہر آنے سے روک رہا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ ان کا اسی طریقے سے آگے چلتا اور بڑھتا رہے گا۔ گرامی قدر حضرات، اس واقعہ کے بعد جب یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اصحاب کے سامنے رکھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے بعد پوری احتیاط کے ساتھ کام لیا کرتے تھے۔ گرامی قدر حضرات، ایک اور روایت کے اندر در منصور کے اندر یہ بات موجود ہے، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے معراج کروائی، اور معراج کی رات میں ایک مقام پر گیا کہ میرے بالکل سر کے اوپر ایک ایسا مقام آیا جہاں سے میں نے بجلی کے کڑکنے کی آواز کو سنا۔ جب میں نے بجلی کے کڑکنے کی آواز کو سنا تو میں نے اپنی نظریں اٹھا کے دیکھی۔ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی تو وہاں پر کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ بڑے بڑے ہوئے تھے، آگے پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر بچھو اور سانپ جو تھے یہ باقاعدہ طور پر سامنے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے سوال کیا اے جبریل امین ذرا یہ تو بتا یہ کون لوگ ہیں؟ جناب سیدنا حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، آج اللہ رب العزت نے انہیں اس عذاب کے اندر مبتلا فرما دیا ہے۔ اور گرامی قدر حضرات، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کے بارے میں ان کے اوپر اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نہ ان کو جنت میں داخل فرمائے اور نہ کوئی جنت کی نعمت جو ہے ان کو چکھنے کے لیے عطا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدبخت کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جہنم میں رکھے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے؟ تو کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا المدمن الخمر، پہلا بندہ وہ ہے جو کہ شراب کا عادی ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر رکھے گا اور اس کو کوئی بھی جنت کی چیز جو ہے یہ چکھنے کے لیے بھی نہیں دی جائے گی۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا وآکل الربا، وہ بندہ جو سود کھاتا ہے۔ اور تیسرے شخص کے بارے میں کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وآکل مال الیتیم غیر الحق، وہ بندہ جو کہ یتیم کا ناحق مال کھا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حقوق الوالدین، وہ بندہ جو کہ اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ یعنی ان چاروں بندوں کی سزا یہ بنتی ہے کہ کل قیامت کے دن خالق کائنات اللہ رب العزت ان چاروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اور ان بندوں کو جنت تو کیا جنت کی کوئی نعمت جو ہے یہ چکھنے کے لیے بھی عطا نہیں کی جائے گی، اور ان میں سے ایک سود خور ہے۔ اس لیے گرامی قدر حضرات ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے، جس قدر ممکن ہو سکے، ہم اپنے آپ کو اس عادت بد سے محفوظ رکھیں، اور ہم کوشش کریں کہ سود کا 1 روپیہ جو ہے وہ بھی ہمارے حلق کے اندر سے نہ گزرے، ہمارے پاس نہ آئے۔ اس لیے کہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے سود کا 1 روپیہ جو ہے یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کتنا سخت گناہ ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ اور یہاں تک کہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے سود کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اور آج ہم ہیں کہ سود کے اندر پڑے ہوئے ہیں، روز بہانے تراشتے ہیں، روز ہیلے بناتے ہیں کہ کوئی ایسا ہیلا بن جائے، کوئی ایسا بہانہ بن جائے جس کے ذریعہ سے سود ہمارے لیے حلال ہو جائے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ صراحتاً اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اس لیے گرامی قدر حضرات ہمیں کوشش کرنی ہوگی جہاں تک ممکن ہو سکے، جس قدر ممکن ہو سکے ہمیں اپنے آپ کو سود سے بچانا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن خالق کائنات اللہ رب العزت ہمیں جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس فعل بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔